وادی کشمیر کے شہر خاص رازے قدر میں آج سے تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں فارسی زبان کے عظیم شاعر محمد طاہر غنی یا ملا طاہر غنی پیدا ہوئے، جو بعد میں غنی کشمیری کے نام سے مشہور ہوئے۔ کئی مورخ غنی کشمیری کو شاہی خاندان سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ قدرت نے غنی کشمیری کو فارسی زبان پر ایسا عبور دیا تھا کہ کئی بڑی ہستیاں ان کے کلام سے متاثر ہوئی، جن میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی ان کا ذکر اپنی کتاب پیام مشرق میں کیا، اور غالب اور میر جیسے عظیم شعراء بھی ان کے مداحوں میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے بڑے شاعر سیف ایران سے کشمیر صرف غنی کشمیری کے ایک شعر کا معنی سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے کئی بار غنی کشمیری کو اپنے دربار میں بلایا، لیکن ہر بار غنی کشمیری نے وہ دعوت نامہ ٹھکرایا۔ کئی یادگاریں ان کے اعزاز میں ہیں، جیسے ان کی رہائش گاہ کو لائبریری میں تبدیل کیا گیا ہے، اور پاس میں ہی غنی میموریل اسٹیڈیم اور کشمیر یونیورسٹی میں غنی اسکالرز کی بلڈنگ ہے۔ لیکن میری نظر میں غنی کشمیری کو وہ عزت نہیں دی گئی جس کے وہ حقدار اور مستحق ہیں۔ ان کی یوم وفات اور ان کا مقبرہ اختلافات کا شکار ہے، لیکن کئی لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ رازے قدر میں ہی حضرت بلال رومی علیہ الرحمہ کی زیارت کے پاس ہی یہ عظیم شاعر دفن ہے۔ ان کے مقبرے کی خستہ حالت دیکھ کر زبان بے ساختہ کہہ اٹھتی ہے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اللہ تعالیٰ غنی کشمیری کو گری کے رحمت کرے، آمین۔ Thanks for watching. Have a nice time and be blessed.